دوسرے مذاہب ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر یسوع خدا ہے، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع خدا ہے، تو پھر بائبل اسے خدا کا بیٹا کیوں کہتی ہے؟ ہلو، ذرا دھیان سے سنیے۔ خدا کے بیٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا جو قادر مطلق ہے آپ ہی انسان بن کر آتا ہے، یعنی جسم اختیار کرتا ہے۔ بس جب خدا کی الوہیت انسانیت کے ساتھ یکجا ہو جاتی ہے تو اسے خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں حق بخشا۔ جب وہ انسان کے اندر آتا ہے تو اسی ملاپ کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ بس جب خدا کی خدائی انسان کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے تو اسے خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ ابن آدم کا مطلب کہ جب خدا مکمل طور پر 100% انسان بنا، لیکن خدا کا بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کی الوہیت انسانیت کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ بھی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ خدا آپ کے اندر رہتا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اگر آپ سمجھ گئے تو کہیے آمین۔ او ہالےلویا۔ پس جب آپ کہتے ہیں یسوع کے نام میں، تو کیا یہ نام ایک انسان کا نام نہیں ہے؟ یعنی یسوع کے نام میں، اس کا مطلب ایک انسان کے نام میں، ہم ایک انسان کے نام سے بدروحوں کو نکالتے ہیں، ہم ایک انسان کے نام سے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں ایک انسان کے نام میں، کیونکہ ایک انسان مرا اور ایک انسان نے موت کو شکست دی اور فتح کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہالےلویا۔ ایک انسان مردوں میں سے جی اٹھا تھا، ایک انسان مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اور ایک انسان بیٹھا ہوا ہے آسمانی مقاموں پر۔ سارے اختیارات کا آسمانی، زمینی یا زمین کے نیچے اسی انسان کو دیے گئے ہیں، اور وہ انسان یسوع مسیح ہے۔ ہالےلویا۔ اور اس وقت وہ آپ کے اندر ہے۔ میرے ساتھ کہیں کہ میں خدا سے پیدا ہوا ہوں، کہیں میں خدا کا بیٹا ہوں۔ خدا کی جو الوہیت ہے وہ میری انسانیت میں بستی ہے، یہی بات مجھے خدا کا بیٹا بناتی ہے۔ میں نے سوچا کوئی تو زور سے کہے گا آمین۔ یسوع کے نام میں کہنے کا مطلب ہے کہ ایک انسان کے نام میں۔ بس اب ہم جو ہیں خدا کے بیٹے ہیں۔ ہم کیوں خدا کے بیٹے ہیں؟ کیونکہ اس کی الوہیت ہمارے اندر بستی ہے۔ او ہالےلویا، ہالےلویا، خداوند کی تعریف ہو۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے۔ خدا کے بیٹے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی الوہیت کا انسان کے اندر آ جانا۔ جس دن سے یسوع نے آپ کے اندر رہائش پذیری اختیار کی ہے، جس دن سے آپ خدا کے روح سے پیدا ہوئے ہیں، او ہالےلویا، آپ شریک ہو گئے ہیں اس کی الہی فطرت میں۔ بس الہی فطرت جو ہے وہ آپ کے اندر بسی ہوئی ہے۔ اس الہی فطرت کا جو محافظ ہے، ہم اسے نئی قسم کی انسانیت کہتے ہیں، یا پھر اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یا پھر اسے نیا مخلوق کہتے ہیں جس کا کوئی بھی ماضی نہیں ہے۔ اس قسم کا انسان دنیا میں پہلے کبھی نہیں جیا ہے۔ یہ کومبو ہے انسانیت اور الوہیت کا۔ او جلال، یہ یاد رکھے کہ اس نے جہنم کی ہر بدروح پر آپ کو اختیار دیا ہے، اور اس نے آپ کو حالات پر بھی اختیار دیا ہے، اور ابلیس کی پیش کردہ ہر چیز پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ دھیان سے سنیے، جس انسان نے موت کو ہرایا وہ آپ کے اندر رہتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ ایک انسان مرا، ایک انسان دفن ہوا، اور تیسرے دن پھر سے وہی انسان زندہ ہوا، اور وہ آپ کے اندر رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آسمانی تخت پر بیٹھا ہے۔ اختیار کلیت آسمان کا، زمین کا یا زمین کے نیچے کا اسی کے پاس ہے، اور وہ دنیا میں اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے آپ کے ذریعہ سے۔ آپ کوئی مظلوم نہیں، آپ فاتح ہیں۔ آپ دم نہیں، آپ سر ہیں، اور آپ فتح سے بڑھ کے غلبہ پائے ہوئے ہیں۔ آپ مائنس نہیں، آپ پلس ہیں۔ آپ شاہی کاہنوں کا فرقہ اور چنی ہوئی قوم ہیں، خدا کے وہ لوگ جو تاریکی سے نکالے گئے ہیں اور خدا کی عجیب روشنی میں لائے گئے ہیں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ آپ بلائے گئے ہیں تاکہ خدا کا جلال ظاہر کریں۔ ہو جلال، جلال، خداوند کی تعریف ہو۔ کسی نے کہا ڈاکٹر ڈمینا ہماری الوہیت کو چرانے کی کوشش نہ کرو۔ آپ کی الوہیت خدا کے نام میں نہیں ہے، آپ کی الوہیت اس حقیقت میں ہے کہ مسیح خود آپ کے اندر ہے۔ مسیح آپ میں آپ کی الوہیت کی حقیقت ہے۔ مسیح آپ میں ہے۔ مسیح کا آپ میں ہونا آپ کو خدا نہیں بناتا، مسیح کا آپ میں ہونا آپ کو خدا کا بیٹا بناتا ہے۔